الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے قبل جب آپ سے یہاں ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بطور رب کروایا ہے۔ قرآن مجید کی ٹیکسٹ میں پہلی آیت بھی الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی تعارف کروایا ہے کہ وہی اللہ جس کو تم خالق تو مانتے ہو، اس لیے کہ عرب توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ یہ آیت پڑھیں گے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کیا تعارف کروانا چاہتا ہے۔ اور سورہ یونس کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں تو بہت واضح الفاظ میں یہ بات فرمائی گئی کہ وہ اللہ جس کو تم رازق بھی مانتے ہو، آنکھوں اور کانوں کا کنٹرول کرنے والا بھی مانتے ہو، زندگی کا اور موت کا مالک بھی مانتے ہو، اور یہ بھی مانتے ہو کہ کاموں کی تدبیر وہی کرتا ہے، وہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رب کے معنی کیا ہے؟ میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا ہے، غیر اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ، انگریزی میں 2 گاڈ ہیں، ایک اسمال جی والا گاڈ ہے، اس کی جمع بھی ہے اور اس کی فیمینن بھی ہے، مؤنث بھی ہے، گاڈس، گاڈس، گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ لیکن کیپٹل جی والا گاڈ نہ اس کے ساتھ کبھی دی لگتا ہے، نہ اس کے ساتھ کبھی اے لگتا ہے، نہ اس کی کوئی جمع ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مؤنث ہے۔ گاڈ یعنی لفظ اللہ آپ کسی عرب کی زبان سے سنیں تو پھول جھڑتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور سچ پوچھیے ہم جتنی مرضی تجوید پڑھ لیں، ہم لفظ اللہ عربوں کی طرح پروناؤنس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انگریزی میں گاڈ جب انگریز کی زبان کے سے سنیں گے تو اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔ امریکن ایکسنٹ میں گاڈ، وہ تو بیڑا گرک کر دیتے ہیں اس کا۔ تو عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا تھا، بولا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ بنا تھا مالکوں کے لیے، لارڈز کے لیے، یعنی غلاموں کے جو آقا ہوتے تھے انہیں رب کہتے تھے، اور غلام سنگولر کے لیے عبد، اور اس کی جمع عباد تھی۔ اسی طرح فقہ میں آپ دیکھیں کہ کتاب البیوع میں
رب المال انویسٹر کو کہتے ہیں، جو مال کا مالک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، اجیر ہے، مستاجر ہے، جیسے بھی اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ لیکن اصل میں عربی زبان میں باب استفعال میں کوئی چیز جو ہے وہ لی جاتی ہے تو مستاجر وہ ہے جو ہائر کرنے والا ہے، اور اجیر وہ ہے کہ جس کو ہائر کیا جاتا ہے، آجر بھی وہی ہے۔ تو عربی زبان میں مالک کے لیے لفظ رب تھا اور غلام کے لیے لفظ اب تھا۔ تو فقہ کی کتابوں میں رب المال کہا جاتا ہے انویسٹ کرنے والے کو۔ آپ کسی عرب ملک میں جائیں اور مکان کرائے پر لیں تو رب الدار کہا جائے گا مالک مکان کو، لینڈ لارڈ۔ تو ہم نے تفصیل سے پچھلی دفعہ یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اصل حیثیت، اس سپریم حیثیت کہہ لیں، وہ رب کی ہے۔ اسی کے تحت اللہ تعالیٰ کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں الرب شامل نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید میں 900 سے زائد مرتبہ لفظ رب استعمال ہوا ہے، لیکن یہ لفظ رب جو ہے یہ الف لام کے ساتھ کبھی استعمال نہیں ہوا، اور یہ جب اکیلا استعمال ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی اور مضاف الیہ نہ ہو تو وہ رب العالمین ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، رب اللہ کے لیے سادہ۔ ویسے رب اس کا رب، ربہما ان دونوں کا رب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مالک کو، جو عزیز مصر تھا، اس عورت کا خامن تھا، اس کو انہ ربی کہا ہے کہ تمہارا شوہر میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً زیادتی کرنے والے جو ہے فلاح نہیں پایا کرتے۔ اگر میں اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی پر کوئی غلط خیال کروں تو پھر میں ظالم ہوں، اور ظالم فلاح نہیں پایا کرتے۔ تو یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ سمجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی سپریم حیثیت رب کی ہے، اسی کے تحت وہ خالق ہے، اسی کے تحت وہ پالنے والا ہے، اسی کے تحت وہ رازق ہے، اسی کے تحت وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، لیکن وہ جو سپریم حیثیت ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ تو پھر ہم نے شروع کیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے تقاضے کیا ہیں، جبکہ ہم نے یہ بھی کمپیئر کیا تھا کہ اس کا خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کا امپلائر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ امپلائر رب نہیں ہوتا، میں نے فرق بتایا تھا کہ امپلائمنٹ ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے، بائی کمپلشن نہیں ہوتی، جبکہ اب جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا، غلام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا۔ غلام ہی ہوتا ہے، پیدا بھی غلام ہوتا ہے، مرتا بھی غلام ہے، کھڑا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، بیٹھا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، سویا ہوا بھی غلام ہوتا ہے، اور جاگتا بھی غلام ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے امپلائیز نہیں ہیں۔ جبکہ بعض جدید تراجم میں عبد کا ترجمہ ہمبل سرونٹ کیا گیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ غلام نہیں ہوتا۔ اب اگلا سوال تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی غلامی کے تقاضے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے تقاضے کیا ہیں۔ پہلا تقاضا تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ دل سے مان لیا جائے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو امیڈیٹ تقاضا ہے وہ مانگنے کا تقاضا ہے کہ مانگا ہمیشہ اپنے آقا سے مانگ جاتا ہے، کسی دوسرے سے نہیں مانگا جاتا۔ ہم اپنے امپلائیز کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے کسی دوست کے سامنے اپنا سوال رکھیں۔ سادہ سی مثال ہے کہ میں آپ کے ہاں مہمان جاؤں اور آپ کا ملازم یا آپ کی میڈ، آپ کی ملازمہ مجھ سے اپنا دکھڑا بیان کرے تو آپ میرے جانے کے بعد ڈانٹیں گے اسے کہ تو نے مہمان کے ساتھ سامنے تقاضا کیوں رکھا، ہماری بے عزتی کروا دی ہے۔ تو مانگا ہمیشہ مالک سے جاتا ہے، اور جب انسان اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنا تقاضا رکھتا ہے تو یہ معیوب بھی ہے، غلط بھی ہے، اور انتہائی کنڈیمڈ بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے جو امپلائرز ہیں، اگر ہم امپلائی ہیں اور جو ہمارے امپلائرز ہیں، یا ہم امپلائرز ہیں یا ہمارے امپلائی ہیں، وہ امپلائیز ہوتے ہیں، غلام ہوتے نہیں، ہم انہیں اجازت نہیں دیتے۔ تو جو ہمارا حقیقی رب ہے، ہماری ہر چیز کا مالک ہے،
کیا وہ اس پر راضی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں؟ بڑا سادہ سا شعر، بڑا مشہور شعر ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. یہ تو دونوں فارسی کے الفاظ ہیں، تن اور من. اس کا سادہ میں پنجابی میں ترجمہ کروں کہ تو کوڑیوں کھوٹا ہوگا، تیرے پلے ککھ نہیں رہا، اس لیے کہ تو نے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے. ان لاجیکل بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، اور بہت ہی زیادتی ہے اپنے آقا پر بھی کہ آپ اسے گویا ڈسون کر رہے ہیں، اس سے مانگنے کی بجائے آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں. باقی میں نے آپ کو کچھ دینا ہو، میں آپ سے وعدہ کروں کہ دوں گا، اور میں آپ کو دینا چاہتا بھی ہوں، لیکن اگر ناممکن ہو تو میں نہیں دے سکتا. میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں کل آپ کو دوں گا، لیکن کیوں کہا میں نے کہ مجھے کہیں سے کچھ ملے گا تو میں آپ کو دوں گا، لیکن اگر مجھے نہیں ملے گا تو میں آپ کو نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہمیں بڑا کلیئرلی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے لے کر نہیں دینا. ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اس کے پاس سب کچھ ہے، صرف اس کی سینکشن درکار ہے. اگر اس نے سینکشن کر دیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اگر اس نے سینکشن نہ کیا، اس نے منظوری نہ دی، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ وہ چیز کہ جو میرے ہاتھوں کے اندر ہو، میری کسٹڈی میں ہو، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا جب اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے. مجھے ایک ایک سانس بھی اس کی اجازت سے آتا ہے. میں ایک ایک نقش بھی جو نقشہ دیکھتا ہوں، تصویر دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دیکھتا ہوں. اس نے مجھے آنکھیں عطا کی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھی، اور جب تک وہ طاقت رکھے گا میں دیکھوں گا، اور جس لمحہ وہ مجھ سے یہ طاقت چھین لے گا میں کوئی عکس نہیں دیکھ سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا سمجھ لینا چاہیے. یہ میرے ہاتھ میرے نہیں ہیں، یہ پاؤں جن سے میں چلتا ہوں یہ میرے نہیں ہیں، یہ دماغ جس سے میں سوچتا ہوں یہ میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ آنکھیں جن سے میں دیکھتا ہوں یہ میری نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. یہ کان جن سے میں سنتا ہوں یہ میرے نہیں ہیں، میرے رب کے ہیں، اس نے مجھے دیے ہیں. یہ زبان جس سے میں بولتا ہوں، یہ ناک جس سے میں سونگھتا ہوں، یہ زبان جس سے میں چکھتا ہوں، یہ پیٹ کے جس سے کہ میں کھانا کھاتا اور ہضم کرتا ہوں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر عنایتیں ہیں، اس کی دی ہوئی چیزیں ہیں. وہ جب چاہے مجھ سے چھین لے، جب چاہے ان کی ایکٹیویٹی سسپینڈ کر دے. مجھے پوچھنے کا بھی اختیار نہیں ہے کہ ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ اسی کی ہیں. لہذا جتنی جلدی ہم یہ بات قبول کر لیں کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا، اس کا مطلب کیا ہے، میں اس کا ہوں، آزاد نہیں ہوں، اور میرا سب کچھ اسی کا ہے. میری سوچ، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا چکھنا، میرا بولنا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عنایات ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ اگر مجھ سے چھین لے گا تو پھر میرا کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں دنیا کے اندر، جب ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں شکایتیں بھی ہوتی ہیں. اور خاص طور پر ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اتنے دلیر نہیں ہے کہ وہ کھل کر کہہ سکے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن مانتے نہیں ہیں. اب وہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ پر حملے کرتے رہتے ہیں. افسانہ لکھیں گے اور اس میں ایک پوری تمہید باندھیں گے کہ ایک شخص جو نابینا پیدا ہوا اس کا کیا قصور تھا. اب سمجھے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ نے اس پر ظلم کیا ہے جو اس کو آنکھیں عطا نہیں کی. اب ذرا پہلے ظلم کی ڈیفینیشن پر آپ غور کریں. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو، اور اگر حق ہی نہ ہو تو پھر تلفی کیسے؟
کیا میرا حق تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وجود بھی بخشتا؟ میرا کوئی حق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انڈیپینڈنٹ وجود بخشا. اچھا پھر وہ مجھے ذرہ بنا دیتا مٹی کا تو بھی میری کوئی حق تلفی ہوتی؟ وہ مجھے سانپ اور بچھو بنا دیتا، کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتا، کوئی چڑیا یا کوئی کوا بنا دیتا تو میرے پر کوئی زیادتی ہوتی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مجھ پر احسان ہے کہ جو گننے ممکن نہیں ہے. لہذا اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے مجھے کسی چیز سے محروم رکھتا تو مجھ پر کوئی ظلم نہ ہوتا. میرا کام کیا ہے کہ میں اس کا شکر ہی ادا کرتا رہوں. یعنی ایک کیڑے مکوڑے کو دیکھوں تو بھی اللہ کا شکر ادا کروں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، مجھے اختیار دیا ہے، مجھے اخلاق دیا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. تو اللہ کو اپنا رب مان کر سب کچھ اسی کے سامنے سبمٹ کرنا، تسلیم کرتے رہنا کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. میرا ایک ایک بال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مجھ پر عنایت ہے. اور پھر میں کوئی محرومی محسوس کروں، کسی چیز کی مجھے ضرورت ہو تو پھر اپنے اسی رب سے مانگوں. رونا بھی ہو تو اسی کے سامنے رو، مانگنا بھی ہو تو اسی سے مانگوں. کچھ ملے یا نہ ملے، ایک چیز کی تو میں آپ کو یہاں ممبر رسول پر بیٹھ کے گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ذہنی سکون ضرور ملے گا. آپ کے اندر جو احساس معرومی ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ احساس معرومی اگر تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں بدل جائے گا کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. جیسے میں نے کہا کہ مجھے اس نے ذرہ نہیں بنایا مٹی کا، اس نے مجھے کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، گائے بھینس نہیں بنایا، انسان بنایا ہے. پھر جو جو انسان کو شعور ملے گا، انسان بھی بنایا ہے، اختیار بھی دیا ہے، اور پھر مجھے گائیڈ بھی کیا ہے. یہ تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عنایت ہے کہ اس نے مجھے گائیڈ کیا ہے، میری رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے، میری رہنمائی کے لیے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. یہ سب سے بڑا احسان ہے. لیکن اس سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، اور پھر اس کے احسانات کو ایک پر دوسرے اور دوسرے پر تیسرے کو ریکگنائز کرتے چلے جانا، پھر اسی سے ماننا. غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. غلام بندہ اپنے آقا سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا. قرآن مجید میں شاید جو حکم سب سے زیادہ آیا ہے وہ اتقوا اللہ ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یعنی خواہ وہ مکی قرآن ہو، خواہ وہ مدنی قرآن ہو، جو بات بار بار حکمیہ انداز میں کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور ستم یہ ہے کہ ہمارے انٹلیکچوئلز نے اللہ سے ڈرنے کو گالی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوفناک ہستی نہیں ہے، لہٰذا اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ اہل علم نے بھی یعنی گرامیٹیکلی اور ادھر ادھر سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تقویٰ کے معنی ڈرنے کے نہیں ہیں، بچ جانے کے ہیں. اور سوال یہ کس سے بچ جانا؟ یعنی آپ اوور آل دیکھیں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے سے بچ رہے ہیں کہ کہیں اللہ سے ڈرنا نہ پڑ جائے. حالانکہ بالکل نیچرل چیز ہے. ہر امپلائی اگر وہ سنسیئر امپلائی ہے تو اپنے باس سے ڈرتا ہے. جہاں بھی ایک باس ہے، بڑا ہے، اس کو ایک اختیار ہوتا ہے، وہ آپ کے کیے ہوئے کام کو اپروو کرے یا ڈس اپروو کرے. اور اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ ذرا اپنے ذہن کو دوڑائیے کہ آپ کے باس کا کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ کی بہت سی باتوں کو اگنور کرتا ہے، اور جب موڈ آف ہوتا ہے آپ کتنا ہی اچھا کام کر کے جائیں اس کو آپ کے منہ پہ مارتا ہے. اور اگر آپ باس ہیں، امپلائر ہیں،
تو آپ بھی اپنے امپلائیز کے ساتھ اور اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، اٹس نیچرل۔ تو جو جس کو بھی آپ بڑا سمجھتے ہیں اس سے آپ ڈرتے ہیں، اور سب سے بڑا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس سے ڈرنا جو ہے وہ اہم ترین کام ہے انسان کی زندگی میں، کہ وہ اپنے رب کو رب مان کر اس سے ڈرتا رہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ مجھے سزا نہ دے دے، کہیں وہ مجھے اپنی عنایت سے محروم نہ کر دے۔ تو قرآن مجید میں بعض صورتیں تو ایسی آپ کو ملے گی، مثلا سورۃ حجرات ایک صورت ہے، کل 18 آیات ہے اس کی، لیکن آپ گنتے چلے جائیں کہ اس میں اللہ کے تقوی کا ذکر کتنی مرتبہ ہے تو یہ آپ گن نہیں سکیں گے، صرف 18 آیات میں سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اور قرآن مجید یہ درست ہے کہ وقا یقی کے معنی ڈرنے کے ہوتے ہیں، ڈرانے کے ہوتے ہیں، اور قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اور اتقا یتقی کے معنی یعنی بچ جانے کے ہیں، لیکن عربی محاورے میں قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی کسی کو خوف خلا دلانا، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اتق اللہ کہتے تھے، اتق اللہ کہتے تھے، واحد میں کہنا ہو تو اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور جمع میں کہنا ہو تو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنا کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ریکگنائز کرنے کا لازمی تقاضا ہے کہ میں اور آپ اس سے ڈریں۔ اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق عمل کے صحیح ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتا، ایک شخصیت کا ڈر ہوتا ہے، بڑے کا ڈر ہوتا ہے، یعنی چھوٹے بڑے کا لحاظ جو ہماری پرانی روایات ہیں ان میں باپ کا ڈر، ماں کا ڈر نہیں ہوتا، باپ کا ڈر۔ یہ گھٹی میں ہوا کرتا تھا کہ جتنے بھی بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں میرے ہم عمر یا میرے قریب وہ بتائیں کہ کبھی انہوں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تھا، تو ہم سب کہیں گے کہ نہیں دیکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں باپ کوئی ظالم ہے، باپ کوئی خوفناک چیز ہے، لیکن اس بڑے کو بڑے ماننے کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے آنکھیں نیچی رکھی جائیں، اس کو رسپیکٹ دی جائے۔ اور وہ جو ہمارے زمانے میں وہ باپ کا دبکا ایک بڑی شے شمار ہوتی تھی، اور ایک ڈر دل کے اندر کہ ابا ادھر دبکا نہ پہ جائے، اور اسی میں جو ہے بیٹا جو ہے وہ گھر کے اندر گھومتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا کہ ابا ادھر دبکا نہ پہ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت، وہ ہر خطبے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگو میں تمہیں اور خود اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یعنی نصیحت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، یعنی 100 گلنا دی ایکو گل جو ہوتی ہے وہ نصیحت ہوتی ہے، خاص طور پر وصیت کے جو انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس کی وصیت فرماتے ہیں، ایک تو تقریباً ہر خطبے میں اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اپنے خاندان والوں کو بلا کر، اپنے چچا کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو کہ اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا قیامت کے دن۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی۔ نکاح کے موقع کا خطبہ آپ دیکھ لیں، 4 آیات تلاوت فرماتے تھے آپ عام طور پر، اور 4 مرتبہ یہ حکم سناتے تھے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس کی ناراضگی سے بچتے رہنا، اس کے دبکے سے ڈرنا۔ جب ہم صرف ناراضگی کہتے ہیں تو اس میں انسان کا لاجک آ جاتا ہے، لیکن دبکا، مجھے میں آپ کو مثال دی کہ باپ کا ڈر، یہ بڑے لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ اب جن کے
پیو نہیں ہیں ڈیڈی ہیں، وہ نہیں اس کو اپریشیٹ کر سکتے. وہ نظام الدین صاحب کا یہ ایک وہ لطیفہ سناتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے جو تھے وہ پیو کہلاتے تھے اور منہ بھی بھر جاتا تھا ہوندے بھی گبری جوان سے، اور اب ڈیڈی کہلواتے ہیں اور ٹھیک ہی کہتے ہیں، ہوتے بھی ڈیڈی سے ہی ہیں. تو آج کا باپ جو ہے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، لیکن ہم اپنے والدین سے، والد سے خاص طور پر ڈرتے تھے. ماں جو ہے اس کے ساتھ شفقت ہی شفقت ہوتی ہے، ماں کا ڈر نہیں ہوتا تھا. اصل ڈر جو ہوتا تھا وہ باپ کا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا سب سے اہم تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. اسی طرح جس کو مالک مانا جاتا ہے اس پر ڈپینڈ کیا جاتا ہے، اس پر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میرا خیال رکھے گا، ہیل ٹیک کیئر آف می. اس میں بھی میں بتاؤں گا کہ شہر کے بڑے میاں صاحبان، مل مالکان عام طور پر میاں صاحبان کہلاتے ہیں، ان کا معاملہ لارڈز والا نہیں ہے. وہ آقا نہیں ہوتے، وہ امپلائی کرتے ہیں لوگوں کو، امپلائر ہوتے ہیں. ان کا جو انداز ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ وہ مختلف ہے. کس سے؟ جو فیوڈل لارڈز یا لینڈ لارڈز ہیں جن کے نام کے ساتھ لارڈ آتا ہے ان سے. یعنی دیہات کا بڑا زمیندار ہوتا ہے یا جاگیردار ہوتا ہے. فرق کہاں نظر آتا ہے کہ میاں صاحب کا جی ایم بھی گرفتار ہو جائے کسی مقدمے میں، میاں صاحب ہیں وہ بڑا تیر ماریں گے تو ایس پی کو ایک فون کر دیں گے کہ جی پولیس ساڈے جی ایم نو پھڑ کے لے کے ذرا خیال رکھنا، بس اللہ اللہ خیر. لیکن اس کے مقابلے میں چوئی صاحب کا کمی، اس کو پولیس چوئی صاحب کی اجازت کے بغیر پکڑ کے نہیں لے جا سکتی. چودھری جو ہے گاؤں کا بڑا، جو لارڈ کہلاتا ہے، سائیں کہلاتا ہے، وہ اپنے کمیوں کی، اپنے سارے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. ایس ایچ او آ کر ان کے پاؤں پکڑتا ہے، پاؤں میں بیٹھ کے کہ چوئی صاحب ایک باری میں نے اس بندے کی گرفتاری دے دو، میری نوکری کا سوال ہے. ابتدائی تفتیش ہی خارج کر دیں گا میں، لیکن ایسا نہیں کر سکتا کہ چوئی صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے بندے کو پکڑ کے لے جائے. تو اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی پر ڈپینڈ کرنا، بھروسہ کرنا. اور یہ جو میاں صاحب ہوتے ہیں یہ ایک تنخواہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. لیکن چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنے کمی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. دانے وہ دیتے ہیں، چاول وہ دیتے ہیں، مکی وہ دیتے ہیں، دودھ وہ دیتے ہیں، لسی وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کسی کو کوئی ضرورت ہو تو چوئی صاحب اس کا بندوبست کرتے ہیں. کسی کمی کے بچے کی شادی ہوتی ہے تو چوئی صاحب کو کیا کہتا ہے، چوئی صاحب بچے میرے دی شادی ہے، تسی میرے مائی باپ ہو، تسی کرنا ہے. وہ چوئی صاحب اس کا سارا بندوبست کرتے ہیں. اس کی بارات کو کھانا بھی وہ کھلائیں گے، اس کے جہیز کا بندوبست بھی وہ کریں گے. تو یہ تو چوئی صاحب ہے نا. اللہ تعالیٰ تو چودھریوں کا چودھری ہے، اس کی تو ریسورسز کا کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ اپنے بندوں کی تمام ضروریات اس کے سامنے بھی ہیں اور وہ ان کی ٹیک کیئر بھی کرتا ہے. بندے کا فرض کیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پر ڈیپینڈ کرے. میرا یہ مسئلہ آ گیا، کون حل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی حل کرے گا. میرا مالک وہ ہے. اس میں بڑے خوبصورت اشعار آپ کو ملتے ہیں، فارسی میں، اردو میں، عربی میں بھی ہوں گے، کہ مثلاً فکر ماں در کار ماں آزار ماں. اگر میں اپنے معاملات کی خود فکر کرتا ہوں تو آزار ماں یہ میرے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. فکر ماں در کار ماں آزار ماں، فکر کار ساز ماں بے فکر کار ماں. میرا جو کار ساز ہے وہ فکر کرے میرے کاموں کی. قرآن مجید میں ہے نا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. سورۃ عنکبوت کے آخر میں یہ بڑی خوبصورت آیت آئی ہے کہ کوئی جاندار اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتا. وَاللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. اللہ تعالیٰ جانداروں کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دیتا ہے. اور اس کو جو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے، جو موجودہ بائبل ہے
اس میں کہیں کہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کا قول ہی ہو سکتا ہے، کسی انسان کا قول نہیں ہو سکتا۔ تعریف ہوئی ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ تعریف ہوئی ہے، وہ خود بھی مانتے ہیں کہ تعریف ہوئی ہے۔ مثلاً وہ ایک جگہ فرماتے ہیں، ان کا پہاڑی کا واز بڑا مشہور ہے بائبل میں، وہ کہتے ہیں اپنے حواریوں سے، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں سوچتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں، ان کا رب انہیں کھلا پلا کر واپس لاتا ہے۔ کیوں سوچتے ہو کہ کل کیا پہنو گے؟ گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت لباس پہنایا ہے۔ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی ڈر ہے اور کیڑا لگنے کا بھی اندیشہ ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر ہے نہ کیڑا لگنے کا اندیشہ ہے۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ آپ نے اپنے کاروبار میں پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، کئی جگہوں پر پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی ایک کاروبار میں آپ نے اپنی 60% جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کسی میں 10% ہے، کسی میں 15% ہے، لیکن آپ کو جو کاروبار آپ کے ذہن پر سوار رہے گا، ہر دم آپ کے دل میں رہے گا، وہ کون سا ہوگا جس میں زیادہ انویسٹمنٹ؟ تو جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ ایک تو نا مانگنا، اس سے مانگنا تو بعد کی سٹیج ہے نا، لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود بخشا، اس نے مجھے پیدا کیا اور وہ سب کچھ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے پر ڈیپینڈ کرنے کے پھر یہ دونوں مانگنا اس میں مل جاتے ہیں جا کر ایک سٹیج پر جا کر۔ مجھے اقبال نے کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حد تک سبمٹ کر دے کہ کہہ دے جو تو چاہے کر، میں حاضر ہوں، مجھے قبول ہے، تو مجھے اس حال میں رکھ تو بھی مجھے قبول ہے، تو مجھے اس حال میں رکھ تو بھی مجھے قبول ہے، تو مجھے دنیا میں سرفراز کر تو بھی مجھے قبول ہے، تو مجھے دنیا میں ذلیل کر تب بھی مجھے قبول ہے، کہ تیرا فیصلہ ہے تو قبول ہے۔ تو پھر کہنا مشکل ہوگا کہ چلی کس کی ہے، رب کی چلی ہے کہ بندے کی چلی ہے، اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں مرج ہو گئی ہیں نا، دونوں چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص لیول ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کہہ لیں یا بلکہ قول ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہے اصل میں وہ، سورۃ ابراہیم میں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا تو جانتا ہے جو کچھ ہم اپنے دل میں چھپاتے ہیں یا جس کو ہم اعلانیہ کہہ دیتے ہیں سب کے سامنے، تجھے میرے دل کی بات بھی معلوم ہے اور میں نے جو کھل کر سب کے سامنے اعلانیہ کہی ہے وہ بھی معلوم ہے۔ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور آسمان اور زمین کی کوئی شے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ میں پوشیدہ ہوں نہ میرے حالات پوشیدہ ہیں، سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ میری کیا ضروریات ہیں وہ بھی معلوم ہے، میرے بچوں کی کیا ضروریات ہیں وہ بھی معلوم ہے، آج مجھے اس نے کیا کھلانا ہے، میرے بچوں کو کیا کھلانا ہے، یہ سب اسے معلوم ہے، میرا بچہ کیا کر رہا ہے، مجھے اس سے کیا پرابلم ہے اسے معلوم ہے۔ ایک تو پہلا یہ یقین کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ سے آپ نہیں ہو رہا، کوئی بچہ اگر مس بہیو کر رہا ہے تو خود نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ پہلے تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے بھی کئی درجے ہیں، یعنی یہ ادا کہ یہ مس بہیو کر رہا ہے، یا اللہ تیرا فیصلہ مجھے منظور ہے، لیکن اس سے شکر کے اور بھی بہت سے ہیں مراحل کہ یا اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے، تیرا شکر ہے، نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا، تو نے مجھے بیٹے دیے ہیں، تیرا شکر ہے، نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا، تندرست ہیں، توانا ہیں، تیرا شکر ہے، نہ دیتا تو کیا کر لیتا۔ اور پھر یہ یقین رکھنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر مانگنا بھی۔ اب مانگنے کے بھی بڑے درجے ہیں، یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی اور کے سامنے درخواست پیش نہیں کرتے۔ حضرت علی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا، ٹھیک ہے نا۔ تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یہ بالکل لویسٹ درجہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر
اللہ تعالیٰ کو اس درجے پر اگر آپ کے ایمان کا لیول یہ ہے یا میرے ایمان کا لیول یہ ہے تو پھر اس پر مجھے تسمہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ بھی اللہ سے، وہ بھی اللہ سے۔ اگلا درجہ کیا ہے کہ یا اللہ اگر اچھا ہے تو پھر دے دے مجھے، اگر اچھا نہیں ہے تو دور کر دے اسے مجھ سے۔ یہ دعائے استخارہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحابہ کرام کو ایسے تلقین کی ہے جیسے جب قرآن مجید کی کوئی صورت ہو۔ یعنی ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے تلقین کیا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت ہو۔ وہ دعائے استخارہ ہے کیا؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تیرے علم کے حوالے سے تجھ سے رہنمائی چاہتا ہوں، خیر طلب کرتا ہوں۔ واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت میں سے کچھ قدرت چاہتا ہوں۔ فإنک تعلم ولا اعلم، اس لیے کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ فإنک تقدر ولا اقدر، تو قدرت رکھتا ہے اور میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، میں ہیلپ لیس ہوں۔ وتعلم ولا اعلم، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو تو ساری چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ ان کنت تعلم، اگر میرا یہ کام تیرے علم کے مطابق خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میرے دین، میری دنیا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، اگر یہ کام میرے لیے میرے دین، دنیا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدرہ لی، تو مجھے اس کی قدرت دے دے، ویسرہ لی، اس کو میرے لیے آسان بنا دے، ثم بارک لی فی، پھر مجھے اس میں برکت دے دے۔ ایٹ دا سیم ٹائم وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اے اللہ اگر یہ میرا یہ کام تیرے علم کے مطابق میرے دین، دنیا اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، پھر اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور پھر مجھے خیر پر قدرت دے دے، وہ جہاں بھی پڑی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا، میرے سامنے تو یہ تین چوائس ہیں، لیکن اگر تیرے علم کے مطابق میرے لیے خیر اس چوتھے پانچویں کام میں ہے تو پھر وَاصْدُقْ لِي الْخَيْرَ، تو پھر مجھے خیر عطا کر دے، خیر پر قدرت دے دے، حیث کانا، وہ جہاں بھی ہے، ثم ارضنی بہ، مجھے اس پر راضی کر دے۔ اور پھر اس سے دوسرا درجہ جو ہے، اونچا درجہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یا اللہ تیرے علم میں ہے سارا کچھ، میری خواہشات بھی تیرے علم میں ہے، میرے کنسرنز بھی تیرے علم میں ہیں، تو انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں دل میں یا جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ کہتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس سے بھی پھر اونچا درجہ کیا ہے کہ یا اللہ مجھے صرف تیری رضا چاہیے، بس تو مجھ سے خوش ہو جا، جس حال میں بھی رکھ میں راضی ہوں، تو جو بھی دے مجھے میں اس پر راضی ہوں۔ تو یہ درجے ہیں، اس میں انسان کو بس یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ اپنا جو ذہنی سطح ہے، ایمان کا جو لیول ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ابھی ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم اونچی چھلانگ لگائیں گے اور وہ دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں کریں گی تو پھر کیا ہوگی؟ فرکشن ہوگی، پھر وہ کیفیت ہوگی کہ آپ نے جمپ لگا کر مسجد میں آنے کی کوشش کی سیڑھیوں کا استعمال کیے بغیر، تو اگر آپ کا جو جمپ ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے تو کیا ہے، آپ گر جائیں گے، راستے میں چوٹ آ جائے گی، پریشانی ہوگی۔ اس سے بہتر کیا ہے، آپ سیڑھیوں سے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آئیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئیڈیل لیول یعنی مقام مطلوب تو وہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام پسند ناپسند کو بھی سرنڈر کر دیں۔ یا اللہ میرا کوئی چوائس نہیں، یا اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو مجھ سے بہتر میرا خیر خواہ ہے، میں تو اپنے بارے میں خیر خواہی کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ غیب کا علم تو مجھے نہیں ہے۔ آج ایک چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے، کیا پتہ کل کو وہ میرے لیے نقصان دہ ہو۔ سورہ بقرہ میں یہ بڑی خوبصورت سے یہ مضمون آیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم،
کیا عجب کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور کیا پتا تم کسی چیز کو پسند کرو، اس سے پیار کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو. یو ڈونٹ نو، تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندگی کا تعلق ہے، مختصراً یہ کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی کبھی بھی آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر دیا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واشکاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ما عرفنا کا حق معرفتک، اے اللہ ہم نے تجھے پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا. تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا کیپیبل ہے، تو کتنا جاننے والا ہے، وی ہیو نو آئیڈیا. وما عبدنا کا حق عبادتک، اور اللہ ہم نے تیری عبادت کا، تیری بندگی کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے تو پھر عبد السمیع اگر اس غلط فہمی میں آ گیا کہ میں اللہ کا پورا بندہ بن گیا ہوں تو یہ شیطان کی اس کو شے تو ہو سکتی ہے لیکن یہ مبنی بر حقیقت بات نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بندگی کا اور اس پر ڈپینڈ کرنا، اسی سے مانگنا، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی کے علم پر بھروسہ کرنا، اسی کی قدرت پر بھروسہ کرنا، اسی کی کیپیبلٹی پر بھروسہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے ہیں. جتنا بھی آگے بڑھ جائیں ہم اتنا ہی کم ہے. لیکن پھر عرض کروں گا کہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے بڑھنا چاہیے. اگر مائنڈ پوری طرح، دل ہمارا پوری طرح اس لیول پر نہیں پہنچا تو ہمیں اپنے ایکٹ کو بھی اس کے مطابق رکھنا چاہیے. ابھی دل جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہی کام میرے لیے بہتر ہے، تو پھر مانگے اس سے، یا اللہ دے، یا اللہ تیرے پاس ہے دے، مجھے ضرورت ہے دے، مجھے پسند ہے دے، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر دے. مانگنا اسی سے ہے، خواہ اس لیول پر مانگے یا اس لیول پر جا کے مانگے، بہرحال اللہ تعالیٰ اسے مانگنا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے. ایک اور بات جو ہے ضمنی طور پر عرض کر دوں کہ رازق ہونے کے سلسلے میں جب تک مجھے یقین نہیں ہوگا کہ میرا رازق اللہ تعالیٰ ہے اور میرے بال بچوں کا رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، میں ہول ہارٹیڈلی دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر آج کے تناظر میں بات کروں میں تو جو بھی دین میں ایکٹیو ہوگا وہ ایجنسیوں کی نظر میں آئے گا اور ایجنسی وقتاً فوقتاً اس کو پکڑیں گی بھی صحیح. اگر میں سمجھوں گا کہ میں اپنے بال بچوں کا رازق ہوں تو خیال ہوگا کہ پھر میرے بچے کہاں سے کھائیں گے. اور اگر مجھے یقین ہے کہ رازق میں نہیں ہوں، اور قرآن مجید میں یہ بات ایک سے زائد مرتبہ آئی ہے، نحن نرزقکم و ایاکم، نرزقہم و ایاکم، ہم ہی تمہارے بال بچوں کے رازق ہیں اور تمہارے رازق بھی ہم ہیں. تو پھر انسان ہول ہارٹیڈلی دین کی خدمت نہیں کر سکتا، دین کے لیے کام نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر آپ دین وہ اختیار کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دین تھا، تو وہ تو کیا تھا؟ ٹوٹل سبمیشن تھی. اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تن من دھن سب کچھ پیش ہو گیا. تو کیا بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئے؟ تو جب میں اس لائن کو سوچوں گا، ابھی میرا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہوا، تو پھر میں ایک چور دل میں رکھوں گا کہ بس ذرا بچ کے میں دین کا کام کروں، کہیں میں ایکٹیوسٹ شمار نہ ہو جاؤں اور میں پکڑ نہ لیا جاؤں، یا مجھے شہادت نہ مل جائے. یعنی اوپر سے بے شک میں دعا بھی کروں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، لیکن دل میں میرے چور ہوگا کہ یا اللہ شہادت تو بچا لے. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پھر وہ سنسیریٹی نہیں ہے. اگر لیول ابھی یہ ہے تو ذرا اسی لیول پر رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. باقی ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایمان کی پختگی کے لیے دعا کرتی رہنا چاہیے. اس میں بھی پہلا لیول کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں کلمے پر موت دینا، یہ بیسک ہے. اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں، صرف کلمہ ہی نہ ہو، یا اللہ تیرے پر بھروسہ ہو، یا اللہ تیرے نبی کے لیے میرے دل میں محبت ہو، میں ان کی ناموس کے لیے کٹ مروں. یہ کیا ہے؟ پھر اگلے مراتب ہیں، لیکن بیس کیا ہے؟ یہاں بھی بیس کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین کی ساری باتوں پر سچا قلبی یقین عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.